الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل و احسان ہے، اس نے امام الانبیاء محبوب کبریٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور مزید کرم فرمایا. قرآن کریم جیسی بے مثال کتاب اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پہ نازل فرمائی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو قرآن کریم سمجھائی اور اللہ کے احکام کو اس طرح سے ان کے دلوں کے اندر پیوست فرمایا کہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کو اپنا جان، اپنا مال، اپنا اولاد سب لٹانا ان کو آسان ہو گیا تھا. اتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مرضی اور مشیت اور اس کے احکامات کو بیان فرما دی. یہ مہینہ چونکہ محرم الحرام کا ہے اور آج محرم الحرام کی 9 تاریخ ہے. اسی مہینے کی اسی تاریخ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محبان اہل بیت شہادت کا مقام حاصل کیا تھا. سب سے پہلے نبی اور آل نبی پر درود کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم، ابھی ہم نے قرآن کریم کے 25ویں پارے کی چوتھی رکو جو ہے سورہ شورا آیت نمبر 23، یعنی 25واں پارہ ہے، چوتھا رکو ہے، آیت نمبر 23 سے سورہ شورا ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اہل بیت کے ذکر کو رب نے خود نہیں کہا، اپنے نبی سے کہا یہ نبی آپ کہو. قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، اللہ جو ہے پیاری تیری گفتگو پسند. قل کہا کہ نبی آپ کہو کہ اے میرے امتیوں، میرا کلمہ پڑھنے والوں، مجھے اپنا نبی ماننے والوں، میرے اشاروں پر اپنی جان قربان کرنے والوں، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا ہوں. میرے نبی نے اپنے امتیوں سے کہا کہ میرے امتیوں، میرے صدقے میں تمہیں ایمان ملا، قرآن ملا، رمضان ملا، ساری چیزیں ملی. میرے صدقے میں تمہیں اللہ کی پہچان ملی، میرے صدقے میں تمہیں ہدایت ملی، ورنہ تم بھٹکے ہوئے تھے. سب کچھ میری ذات سے ملا. لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس پہ کوئی اجرت نہیں چاہتا، کوئی موازہ نہیں چاہتا، کوئی قیمت نہیں چاہتا. میں کہے تم سے کچھ چاہوں، میں تمہیں دینے کے لیے آیا ہوں، میں تم سے مانگنے کے لیے نہیں آیا ہوں. اللہ تعالیٰ نے تو مجھے سارے خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی ہیں، سب کچھ مجھے عطا فرما دیا. میں دینے کے لیے آیا، میں تم سے مانگنے کے لیے نہیں آیا. لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس کی قیمت معاوضہ نہیں چاہتا. میرے ذات سے تمہیں ایمان ملا، قرآن ملا، ہدایت ملا، خدا کی پہچان ملی، اس میں مجھے کوئی قیمت نہیں چاہیے. میں تمہیں دینے آیا ہوں. اللہ نے مجھے سب کچھ عطا فرما رکھا ہے. ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا. کیا چیز باقی رہی جو خیر کثیر میں نہیں؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے محبوب ہم نے آپ کو حاجت مند پایا، غنی کر دیا. اللہ نے اپنے نبی کو خیر کثیر عطا فرما کے غنی کر دیا، سب کچھ عطا فرما دیا.
آپ سارے مخلوق کے داتا ہیں، مخلوق آپ کی بھکاری ہے، اپنے چلنے میں بھکاری، لین دین میں بھکاری، شادی بیاہ میں، ہر مسئلے کو بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے وہ کوئی کام کر ہی نہیں سکتی، سارے مسئلے کو بھکاری میرے آقا داتا ہے۔ اور یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار وہ شاہی دربار ہے، وہ شاہی دربار ہے جہاں ہر سائل کی جھولی بھری جاتی ہے، ہر مانگنے والے کو مانگنے سے سوا ملتا ہے۔ یہی وہ دربار عالیہ ہے کہ جہاں ادنا آیا تو اعلیٰ ہو گیا، ناقص آیا کامل ہو گیا، رہزن آیا تو رہبر ہو گیا، جہنمی آیا تو جنتی ہو گیا، بدبخت آیا تو نیک بخت ہو گیا، ستی آیا تو سعید ہو گیا۔ یہی وہ دربار عالیہ ہے کہ جہاں ذرہ آیا تو زر بن گیا، صدف تھا تو گوہر بن گیا، کالا تھا تو رشک کمر بن گیا، مقتدی تھا تو امام بن گیا، ادنا تھا تو اعلیٰ بن گیا۔ نبی کے دربار میں جو جس حال میں آیا وہ بلندی میں طے ہوا۔ یہی وہ دربار ہے جہاں ابو بکر آئے تو صدیق اکبر بن کے چمکے، عمر آئے تو فاروق اعظم بن گئے، عثمان آئے ذوالنورین بن گئے، علی آئے تو حیدر کرار بن گئے، اور حبشی آیا تو قریشیوں کا سردار بن گیا، فقیر آیا تو غنی بن گیا، عربی آیا تو صحابی بن گیا۔ اس لیے تو کہتے ہیں میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دل میں بہا دیے ہیں۔ تو نبی کی عظمت شان کو سمجھو، اسی کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی سے کہا، قل، یہ نبی آپ اپنے امتیوں سے کہو، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کچھ مانگنے نہیں یا کچھ سوال نہیں کرتا ہوں جو میری ذات سے تمہیں ملا ہے، الا المودۃ فی القربى، میں چاہتا کیا ہوں میرے قرابت داروں سے محبت رکھو، میرے اہل بیت سے محبت کو، بس یہی میں چاہتا ہوں۔ شان نزول دیکھو، آیت کریمہ دیکھ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو انصار ان لوگوں نے دیکھا حضور کے مصارف بہت ہیں، خرچ زیادہ ہے، مال کچھ ہے نہیں۔ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمیں ہدایت ملی، ہمیں دین اسلام ملا، شرک و کفر سے ہم الگ ہٹ کر کے ہدایت پہ آ گئے، سب کچھ اس نبی سے ملا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں کچھ مال اکٹھے کر کے دے دیا جائے۔ صاحب کرام نے مال اکٹھے کر لیا، حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے میرے آقا نے انکار کر دیا، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس پہ اجرت نہیں چاہتا، قیمت نہیں چاہتا کہ میری ذات سے تمہیں ہدایت ملی، میری ذات سے تمہیں ایمان ملا، قرآن ملا، رمضان ملا، سب کچھ ملا، اس کی اجرت میں احسان کرنے تم میرے ساتھ آئے ہو کہ نبی کی ذات سے سب ملا تو لاؤ مجھے مدد کر دیں۔ فرمایا نہیں، میرے آقا نے انکار کر دیا، اس چیز کو نہیں لیا۔ فرمایا کہ میں تم سے چاہتا کیا ہوں، قرآن بول رہا ہے لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس پہ تم سے کچھ سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، میرے حسین سے، میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اور بخاری کی روایت میں سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد امام حسن، امام حسین، علی، مرتضیٰ، فاطمہ الزہرا۔ ایک روایت اور آتی ہے کہ اس میں آل علی ہیں، آل عقیل ہیں، آل جعفر ہیں، یہ لوگ ہیں جو آل نبی، یہ لوگ آل بیت میں ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں، تم لوگ میرے قرابت داروں کی عزت کرو، ان کا ادب و احترام کرو، اس لیے جو میرے قریبی، جو میرے قرابت دار تمہارے بھی قریبی ہیں، تمہارے بھی رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ ظلم نہ کرنا، بس میرا مطالبہ یہی ہے کہ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اور کچھ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، اپنے قرابت داروں کی محبت چاہتا ہوں۔ علی مرتضیٰ سے محبت رکھو، فاطمہ الزہرا کی تعظیم و توقیر کرو، حسنین کریمین کا ادب و احترام کرو، گستاخی بے ادبی نہ کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو اللہ کی بارگاہ سے تمہیں انعام ملے گا۔ یہ کوئی اچھا کام آدمی کرتا تو انعام ملتا ہے نا، تو اللہ کی بارگاہ سے انعام ملے گا۔ فرمایا من مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مات شہیدا، ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات مومنا۔ جو شخص
آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھے گا اس حال میں مرے گا تو شہادت کی موت مرے گا، آج نبی سے محبت رکھ کر کے مرے گا تو مومن ہو کر کے مرے گا، ایمان کی حالت میں مرے گا۔ یہ بارگاہ خدا بندی سے اس وقت انعام ہے جب اہل بیت سے محبت رکھو گے، میرے قرآمت والوں سے محبت رکھو گے تو اللہ کی بارگاہ سے انعام ملے گا کہ شہادت کی موت پاؤ گے، ایمان کی حالت میں مرو گے۔ وَمَن مَّاتَ عَلَىٰ بُغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر میرے اہل بیت سے دشمنی رکھو گے، بغض رکھو گے تو مَن مَّاتَ عَلَىٰ بُغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم مَاتَ کافراً، اگر حسنین کریمہ میں میرے اہل بیت سے بغض رکھا تو کفر کی حالت میں مرو گے، کافر ہو کر کے مرو گے۔ اب اندازہ کرو اور غور و فکر اس بات پہ کرو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں سے، ان کے اہل بیت سے محبت کا انعام ہے کہ شہادت کی موت ایمان کی موت ہے، ان سے بغاوت کا انعام یہ ہے کہ لعنت ہو تمہارے ساتھ، کفر کی حالت میں اس دنیا سے جاؤ۔ اب اندازہ اس بات کا کرو کہ جو لوگ یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں اور امام حسین کو باقی کہتے ہیں، یہ لوگ ذرا سوچ لیں کہ ان کا ٹھکانہ کدھر ہے۔ امام حسین کی عظمت شان کو سمجھو۔ ایک ضمنی بات بتاؤں کہ امیر المومنین عمر ابن عبد العزیز کی بارگاہ میں، جو یزیدی کے خاندان کا سلسلہ ہے، جو امیر معاویہ کا سلسلہ 91 سال تک چلا، یہ سن 99 ہجری میں حضرت عمر ابن عبد العزیز خلیفہ ہوئے، یعنی امیر معاویہ سے 39 سال بعد ان کی بارگاہ میں کسی نے کہہ دیا یزید کو کہ یہ امیر المومنین تھے، تو عمر ابن عبد العزیز نے 20 ٹوٹے لگوائے، 20 کوڑے لگوایا کہ وہ اس لائق نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، خاندان سلسلہ ہے، 39 سال کی بات ہے، لیکن وہ میرے خاندان سے بہت ہی ذلیل تھا، اور یزید کے ہلاک ہونے کے بعد اس کے جب وہ ملک شام میں مہلک بیماری امراض خبیثہ میں جب وہ مر گیا تو اس کے بعد معاویہ اصغر کو جب لوگوں نے بیٹھا دیا کہ اب سلسلہ تھا خاندانی، تم بیٹھ جاؤ، تو معاویہ اصغر نے کہا کہ نہ میرا باپ اس لائق تھا کہ خلافت کرے، تو حسین کا حق تھا، نہ میرا باپ اس لائق تھا، میں اس لائق ہوں، اور اگر میں بیٹھتا ہوں تو یہ کہیں کہ یزید کا لڑکا میرے زندگی کے لیے آر ہے، میری حکومت کے لیے ایک لعنت ہے، میرا باپ اس لائق نہیں تھا، وہ لعنت نہیں تھا، لیکن لوگوں نے جبرن بیٹھا دیا۔ بہت ہی نیک انسان تھا، بہت ہی متقی پرہیزگار عاقبت اندیش حسین کا ماننے والا تھا۔ وہ بمشکل مختلف روایتیں ہیں، کوئی کہتا ہے 40 سال تک، کوئی کہتا ہے چند مہینے تب وہ حکومت میں بیٹھے، لیکن کوئی لگاؤ نہیں رکھا۔ 21 سال کی عمر میں چند مہینے میں وہ دنیا سے کوچ کر گئے، اس دوزدار فانی سے رہ گئے۔ جب انتقال کرنے لگے تو لوگوں نے پوچھا آپ کسی کو وصیت کر جب آپ کے بعد بیٹھانے کس کو؟ تو انہوں نے کہا مجھے اس دنیا سے کوئی لذت، اس حکومت سے کوئی مزہ نہیں ملا، کوئی لذت نہیں آئی، مجھے تو فکر پیدا ہوتی تھی، لعنت تھا میرے باپ کے کرتوت پر کہ اس کا داغ میرے سر آتا کہ یزید کا بیٹا ہے، اس لیے مجھے اس تلخی سے کچھ مزہ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میرے بعد کوئی اس تلخی میں پھنسے جہاں مجھے لذت نہیں آئی، اس کے میرے بعد جو کوئی آئے تو اس کو بھی لذت نہیں آئے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ میں کسی کو منتخب کروں اور میں اپنی بیعت سے تم سب کو آزاد کر دوں، تم جسے چاہو سے بیٹھاؤ۔ یہ معاویہ اصغر یزید کا بیٹا خود ہی اس بات کی لعنت کرتا ہے، اور کس محبت سے، کس شوق سے، کس خوبی سے لوگ یزید کو امیر معاویہ کہتے ہیں، کون سی خوبی پا گئے کہ اسے جو ہے اس طرح سے نوازتے کہ امیر المومنین ہے اور امام حسین کو باقی کہتے ہیں۔ فکر کرو اس کی، کیا یہ جملے بہتر نہیں ہیں؟ اور وہ بھی یزید صحابی بھی نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ آپ دیکھو، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری کے تیسرے مہینے محرم صفر ربیع الاول کے شام میں 12 تاریخ، بعض روایت میں 13 بھی آ جاتا ہے، تو 12 تاریخ کے شام میں 11ویں ہجری میں انتقال کیا، اور اس کے بعد 25 ہجری میں 1450 سال کے بعد یزید پیدا ہوا اور حسین اور امام حسن 7 سال 7 مہینہ 7 دن اپنے نانا محمد رسول اللہ کی نگرانی میں تھے، اپنے نانا کی نگرانی میں تھے۔ تو جو 7 سال 7 مہینہ نگرانی میں رہا ہو اس کا مقام آپ بھاؤ نہیں سمجھتے، اور یزید کو امیر المومنین کہتے ہو۔ سوچو تمہارا ٹھکانہ کہاں جائے گا، کدھر ہوگا؟ ابھی توبہ کرو، امام حسین سے محبت عقیدت رکھو، ان کے ساتھ حسن ظن رکھو،
یہی وہ جماعت ہے، یہی وہ کشتی ہے کہ جو سفینہ نجات ہے، اسی سے نجات ملنے والی ہے۔ انہی کی محبت قرآن کریم نے واجب قرار دی ہے کہ حسنین کریمین، یہ اہل بیت، یہ نبی کے اہل، یہ نبی کے قرابت دار، انہی کی محبت تمہارے اوپر واجب ہے، ان سے محبت رکھو، اب بھی جڑ جاؤ۔ حسین کے نانا کا کلمہ پڑھنے والوں، حسین کے مقام کو پہچانو، حسین کی عظمت کو پہچانو۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے حسین سے لڑائی کی اس نے مجھ سے لڑائی کی، جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے حسین سے صلح کی اس نے مجھ سے صلح کیا۔ یہ نبی اپنے حسین کے بارے میں فرمایا، اور حسین کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام باتوں کو فرما دیا کہ آگے ارشاد فرمایا کہ جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے خدا سے بغض رکھا، اور جس نے خدا سے عداوت کی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں ترمذی شریف دوسرے جلد کی حدیث ہے کہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، میرا آقا فرماتے ہیں حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ فضیلت آپ کو کم نظر آتی ہے۔ دوسرے جلد ترمذی میں فرماتے ہیں حسین منی انا من حسین احب اللہ من احب حسینا، حسین مجھ سے ہے، حسین منی انا من حسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسین، اللہ اس سے محبت کرتا جو حسین سے محبت کرتا۔ کیا چیز یزید میں پائے ہو امیر المومنین کہتے ہو اور امام حسین کو باغی کہتے ہو؟ جس نبی کی اتباع کرتے، جس نبی کی امتی، وہ نبی تو یوں فرما رہے ہیں کہ حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں، اور اللہ اس سے محبت کرتا جو حسین سے محبت کرتا، اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ میرے آقا حسین کو سوندھا کرتے تھے، چوما کرتے تھے، لعاب دہن ڈالے، تو بتا دیا لوگوں حسین کی عظمت کو سمجھو۔ یہی وہ جماعت ہے، یہی وہ کشتی ہے، یہی وہ گروہ ہے جو سفینہ نجات ہے، تمہارے مغفرت کا سبب ہے، جس کو تم نمازوں میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھتے رہتے ہو۔ یزید کا بھی کہیں نام آتا ہے؟ یزید کو اس کے بیٹے نے خود ہی لعنت کر رکھی، فرما دی کہ حسین سے محبت کرو۔ اور آگے آؤ، صحابی کی زندگی میں آؤ، ترمذی کی حدیث، مشکات شریف میں بھی یہ حدیث، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں آقا کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ خدمت میں موجود تھا، میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کمبل، ٹھنڈا کے زمانے کمبل اوڑھے ہوئے آئے ہیں، مجھے علم نہیں تھا کہ اس کمبل میں کیا ہے۔ میں جب تمام گھریلو کاروبار سے فارغ ہو گیا تو میں نے عرض کی میرے آقا، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، آپ کے کمبل میں کچھ چیز ابھری ہوئی نظر آتی ہے، کچھ ابھری ہوئی نظر آتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کمبل کا ایک گوشہ ہٹایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کمبل کا ایک گوشہ کھول دیا۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے میری آنکھوں نے دیکھا کہ امام حسن امام حسین حضور سے چپکے ہیں، حضور سے چپکے ہیں۔ پھر میرے آقا نے دعا کیا فرمائی؟ اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما اور ان سے بھی محبت فرما جو ان سے محبت کرتے ہوں۔ اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ ان دونوں سے محبت فرما، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی محبت فرما اور ان سے بھی محبت فرما جو ان سے محبت ہے۔ آپ نے دعا فرما دی، آپ نے دعا فرما دی جو حسین سے محبت ہے اللہ اس سے محبت کر۔ عظمت شان حسین کا پہچانو کہ میرے نبی نے دعا فرمایا اللہ میں محبت کرتا تو محبت کر، اور اس سے بھی محبت کر جو میرے حسین سے محبت کرے۔ حسین سے محبت تو اللہ تم سے محبت کرے گا، فرماتے ہیں۔ اور آگے بڑھو، صحابی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشکات کی حدیث ہے، حضرت برید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ مسجد نبی نہ ہموار تھی، برابر پلین نہیں تھا، امام حسن اور حسین بچے تھے، کمسن تھے، سرخ رنگ کا دھاری دار قمیض پہنے ہوئے حجرے فاطمہ سے نکل پڑے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں،
دیکھا کہ ان دونوں نوازوں کو دیکھا کہ چلتے ہیں گرتے ہیں اٹھتے ہیں گرتے ہیں، تو میرے نبی کو اتنا بھی برداشت نہ ہوا کہ میرا حسین گرے اٹھے، خطبہ بند کر دیا، پڑھ کر کے گئے، دونوں نوازوں کو لا کے بغل بیٹھا لیا اور صحابہ سے کہا میرے صحابہ، اللہ نے سچ فرمایا، اللہ نے سچ فرمایا کہ مال اور اولاد یہ تمہارے لیے آزمائش کی چیزیں ہیں، مال بھی تمہاری آزمائش کرتا ہے، اولاد بھی، بیٹے بھی، یہ بھی تمہاری آزمائش کرتا ہے، تمہارا ایمان کس درجے کا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لا کے انہیں بیٹھا لیا، یہ میرے آقا کی یہ محبت، یہ امام حسین کا مقام و درجہ فرما رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ حسین سے کتنی محبت مجھے کہ خطبہ ہم نے بند کر کے اور ان نوازوں کو لا کے بیٹھا لیا۔ لیکن ان نوازوں کے اندر بھی کمال تھا، نانا نے جس طرح ان کی حفاظت کی، نانا کے بعد ان کے دین کی حفاظت ان لوگوں نے بھی کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، مسجد نبی میں امامت فرما رہے ہیں، امام حسین حجرہ فاطمہ سے نکلتے ہیں، میرے آقا سجدے میں جا رہے ہیں، سجدے میں پڑے ہیں، حسین آ کے نانا کے پشت پہ بیٹھ گئے، نبی کے پشت پہ بیٹھ گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کو لمبا کر دیا، ایسا نہیں، یہ عبادت تو خدا کی کر رہے تھے، لیکن محبت دیکھو نوازوں کی کتنی تھی، وہ جانتے تھے کہ اسلام کی حفاظت کرے گا، سجدہ لمبا کر دیا۔ جب امام حسین خود سے اٹھ کر کے گئے تو میرے آقا نے سجدے سے سر اٹھا لیا، رکوع سجود سے پھر نماز مکمل ہو گئی۔ صحابہ کرام نے عرض کی میرے آقا اب سجدہ لمبا کرنے کا حکم آ گیا ہے یا آپ پر وہی نازل ہو رہی تھی اتنا لمبا سجدہ ہو گیا؟ میرے آقا نے فرمایا نہ وہی نازل ہو رہا تھا، سجدہ لمبا کرنے کا حکم آیا تھا، آیا تو میرا حسین آیا تھا، میرا حسین میرے پشت پہ آ گیا تھا، یہ عبادت اللہ کی کر رہے ہیں، حسین پشت پہ سوار ہیں، سجدہ لمبا کر دیا۔ مقام بتا رہے ہیں حسین کی عظمت کو سمجھو، نبی کس طرح سے ان کا مقام سمجھا رہے ہیں کہ خدا کی عبادت میں سجدے میں لگے ہیں، لیکن حسین آگے تو سجدہ لمبا کر دیا۔ حسین کا خیال دل میں آیا ہوگا تبھی لمبا کیا۔ نماز مقام فرمایا صحابہ سے کہ نماز ایسے ہی رہے گی، یہ تو میرا حسین آئے تھے اس لیے لمبا کر دیا۔ اب حسین کو دیکھو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی وادی میں ہے، نانا کی شریعت کے تحفظ کے لیے، نانا نے سجدہ کیا تو سجدہ لمبا کر کے سر اٹھایا تھا، لیکن امام حسین میدان کربلا میں وہ سجدہ کیا کہ سجدہ میں جاتے ہوئے ملائے اعلیٰ نے دیکھا، یزیدیوں نے دیکھا سجدے میں جاتے ہوئے، حسینیوں نے دیکھا، سب نے دیکھا، سجدے میں جاتے ہوئے دیکھا، لیکن اٹھتے ہوئے کس نے دیکھا؟ سر اٹھتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا، سجدے میں جاتے ہوئے سب نے دیکھا، لیکن سر اٹھتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا۔ نانا کی شریعت کے خاطر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سر کو لگا دیا اور سب کو لگا دیا، خاندان لٹا دیا۔ کوئی زمین جائیداد کا مسئلہ نہیں تھا، اللہ کے دین کی تحفظ کا معاملہ تھا کہ جس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے نانا نے دین کو پاکیزہ طور پہ صفائی و ستھرائی بغیر کسی نقص کے ساتھ مذہب اسلام کو مکمل کیا۔ وہ کربلا کی وادی میں پہنچنے کے بعد داغدار نہ ہو جائے، اگر جان دے کے بچے، خاندان لٹا کے بچے، اولاد و دولت لٹا کے بچے، تو اسلام کو داغدار نہ ہونے دو، مذہب اسلام کو صاف ستھرا جس طرح سے مکہ معظمہ سے، مدینہ طیبہ سے، کربلا کی وادی سے گزر کے آیا، اس طرح سے صاف ستھرا کو اسلام کو داغدار نہ ہونے دو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کے ساتھ ان کی عظمت بتائی، ان کے ساتھ کیا، تو حسین نے بھی اپنا سب کچھ لٹا کر کے بتا دیا دنیا کے لوگوں، میں نے نانا کے دین کی حفاظت اس طرح سے کر رکھی ہے، تم نانا کی شریعت کو کتنا بچا رہے ہو، تم نانا کی شریعت میں کتنا چل رہے ہو، نانا کی شریعت میں کتنا تحفظ کر رہے ہو، ہمیں غیرت دے رہے ہیں، ہمیں باجا ڈھول تاش بتانے کے لیے نہیں دے رہے ہیں، ہمیں یہ للکار رہے ہیں کہ نانا کی شریعت میں تم نے کیا کیا، ہم کیا کرتے ہیں، ہم تو کسی فقیر کو لقمہ کھانا بھی کھلانے کو تیار نہیں ہے، ہم تو 2 دن ان کے نام روزہ رکھنے کو تیار نہیں ہے، ہمارا کیا جذبہ ہے، ہمارے جذبے کے اندر کوئی اخلاص نہیں، کوئی محبت نہیں۔ اور دیکھو آگے بڑھ جاؤ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے بیٹے ابراہیم اور امام حسین دونوں کے لیے اپنے گود میں بیٹھے، دوہرا جہاں آباد تھا،
بڑے شادمانے مسرت کا دور و وقت تھا. نبی کبھی اپنے بیٹے کو دیکھتا، کبھی اپنے نواسے کو دیکھتا، کبھی ادھر چھومتا، کبھی ادھر چھومتا، کبھی ادھر محبت کرتا، کبھی ادھر محبت کرتا. اسی اسنا میں جبریل امین آ گئے، سلام عرض کی. میرا کہا تھا جبریل کیسے آنا ہوا؟ کہا میرے آقا رب نے فرمایا ان دونوں میں سے ایک کو واپس کر دے، ان دونوں میں سے ایک کو واپس کر دے. میرے نبی نے فرمایا کسے واپس کر دے؟ کس کو مانگا ہے؟ کہا یہ معاملہ تو آپ نے چھوڑ دیا ہے. اے میرے نبی آپ کا معاملہ ہے، آپ جسے چاہو رکھ لو، جسے چاہو واپس کر لو. میرے آقا کا لگاؤ دیکھو، کشش دیکھو. میرے نبی فرماتے ہیں کہ اگر میں حسین کو واپس کرتا ہوں تو حسن مصطفیٰ کا بازو کٹ جائے گا، میرے بیٹی فاطمہ الزہرا بے چین ہو جائے گی اور مجھے یہ برداشت نہیں. اور میں اگر اپنے بیٹے ابراہیم کو واپس کرتا ہوں تو اس کا درد صرف ہم ہی کو رہے گا. ہم اپنی تکلیف برداشت کر لیتے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن اپنے بیٹے حسین کو، اپنے نواسے حسین کو یہ نہیں دیں گے. آپ نے فرمایا پروردگار عالم میں اپنے بیٹے ابراہیم کو دے رہا ہوں. تیسرا دن گزرا، ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے ہو گئے. حسین سے کتنی محبت تھی، ذرا دل میں سوچو کتنا اہم معاملہ تھا کہ ایک طرف نواسا ہو، ایک طرف بیٹا ہو، اور واپسی کا معاملہ ہو تو ہم لوگ تو فیصلہ نہیں کر پانا، بڑی دقتوں میں پھنس جائیں گے. لیکن نبی نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ حسین رہے گا میرا تو دین رہے گا، دین کی حفاظت ہوگی. دین کے لیے سب قربان کر کے یہ دنیا کو قیامت تک کے انسانوں کو درس دے دے گا کہ مذہب اسلام کی حفاظت کس طرح سے کی جائے. جان مال عزت آبرو کسی بھی طرح سے دے کر کے اسلام کے اندر کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی رکھنا اور کوئی داغ نہیں ہونا چاہیے. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بیچ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک صحابی نے ایک گرن لا کر کے، ایک بچہ لا کر کے دے دیا. رحمت عالم اس کو لیے تھے، تب تک امام حسن آ گئے. نانا نے اس بچے کو دے دیا، امام حسن تیار کرو کھیل کے لیے. اب وہ بچے کو، ہرن کے بچے کو لے کر کے گھر کی طرف روانہ ہوئے، تب تک حسین مل گئے. حسین نے کہا کہ ہم کو دے دو، ہم کہنے میں کمسریہ بچے ہیں. تو امام حسن نے کہا نانا سے جا کے لے لو. ہم نہیں دیتے، جا کے نانا سے مانگو. اب امام حسین نانا کے پاس آئے تو ایسا تھا نہیں کوئی اسٹاک رکھا ہو نکال کے دے دیں یا کسی کو بھیج دے جنگل پکڑ لو، ہرن کا معاملہ. فرمانے لگے کہ ٹھیک ہے مل جائے گا، آئے گی، ملے گا، اس طرح سے کام کرتے. یہاں تک کہ بار بار امام حسین یہ کہتے کہتے مجھے بھی ہرن کا بچہ چاہیے، یہ کہتے کہتے رونے پہ آ گئے. تب تو میرے آقا نے فرمایا حسین رو، میرے سامنے دیکھو. ایک ہرنی چوکڑیاں بھرتے ہوئے اپنے بچے کو لیے چلی آ رہی ہے، چلی آ رہی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم قدموں میں آ گئی اور اپنے زبان حال سے میرے آقا سے گفتگو کر لیا. یہ میرے آقا، یہ جو پہلا بچہ آیا تھا جس کو امام حسن کو آپ دیے ہیں وہ بھی بچہ میرا ہی تھا، اور یہ دوسرا بچہ بھی میرا ہے. لیکن جب میں نے یہ دیکھا کہ امام حسین اور امام حسن دو نواسے ہیں، ایک اگر لے گا تو دوسرا ضرور اس میں پریشان ہوگا، روئے گا. اس فکر میں دوسرے بچے کو خود ہی لے کر کے آئی ہوں. میرا بچہ مجھ سے جدا ہو جائے یہ جدائی مجھے منظور ہے، لیکن آپ کے نواسے حسین کا رونا مجھے منظور نہیں ہے. اس لیے میرے آقا میں یہ بچہ لے کے آئی ہوں. جدائی مجھے منظور ہے لیکن حسین کو رونے نہ دیا جائے، حسین کو یہ بچہ دے دیا جائے. یہ امام حسین کا مقام ہے کہ نبی امام حسین کے کسی بھی معاملے کو برداشت نہیں کرتے. امام حسین کی عظمت خود، ان کی خود عزت کر کے، ان کی عظمت شان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ رہتی دنیا تک کے لوگوں کو بتا دیا کہ امام حسین کی یہ قدر ہے، یہ مقام ہے، یہ عزت ہے. اور امام حسین کے متعلق وقت نہیں کہ کچھ کہوں، بہت لمبا معاملہ ہے. یزید کو اقتدار کی خاطر یہ سب کیا جو کرنا تھا، اور بہت زیادہ دن چل نہیں پایا. 3 سال 7 مہینہ وہ اقتدار میں تھا. 61 دن میں بیٹھا، 64 میں امراض خبیثہ میں ختم ہو گیا، ہلاک ہو گیا. 3 سال 7 مہینہ تک حکومت کر پایا. لیکن لکھتے مورخین ہیں کہ 3 سال 7 مہینہ کے بیچ میں ایک دن اسے چین نصیب نہیں ہوا. جو چین کے لیے کیا تھا کہ حکومت اقتدار میں جائے گی، اسے چین نصیب نہیں ہوا.
اور وہ لعنت ہی لعنت پاتا رہا اور ہلاک ہوا۔ یہ تو اس کے مسائل تھے اس نے کیا، لیکن محبت کرنے والوں کو دیکھو، ایک بات بیان کر کے چھوڑ دیتا ہوں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام حسین کے متعلق بڑی محبت کے اظہار فرماتے تھے، تو باغیوں نے کہا، خارجیوں نے، کہ امام حسین کی اتنی تعریف کر رہے ہو، اے شافعی تم تو رافضی ہو۔ یہ تہمت اڑا دیا کہ شافعی تو رافضی ہے، اس کے چکر میں مت آؤ۔ خارجیوں نے افواہ اڑا دی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیوں کیسے کہتے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ امام حسین سے بڑی محبت رکھتے ہو، بڑی محبت رکھتے ہو، اس لیے آپ رافضی ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے جو جملہ کہا اس کو سنو۔ شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تمام انسان و جنات گواہ ہو جائیں، اگر حسین سے محبت کرنا، حسین کی محبت رافضی ہونے کی دلیل ہے تو مجھے رافضی لکھ دیا جائے، میں رافضی ہوں۔ حسین کی محبت میں ان سے محبت کرنا، ان سے عقیدت رکھنا، ان کے تعظیم و اکرام کرنا، اگر رافضی ہونے کی ثبوت و دلیل ہے تو مجھے رافضی لکھ دیا جائے۔ میں ایسی تہمت اور ایسا رافضی ہونا پسند کرتا ہوں کہ جو حسین سے محبت رکھے اور حسین کی محبت توڑ کر کے میں اس طرح سے مومن بننا نہیں۔ تو یہ شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس طرح سے محبت رکھے، سارے بزرگوں نے اس طرح سے حسین سے محبت کی ہے اور ہمیں یہ سبق دیا کہ حسین سے محبت رکھتے ہو تو دین سے محبت تو یہی حسین کی محبت۔ غریبوں کو کھلاؤ، ننگوں کو کپڑا پہناؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، روزے رکھو، نمازیں پڑھو، نوافل پڑھو، دعا کرو، یہ سچ۔ اور جن چیزوں کی تاکید کی محبت کے لیے، حفاظت کے لیے دین کے، اس میں صرف ایک بھی نہیں کرتے، ایک بھی صحیح معنوں میں نہیں کرتے، نہ ہم غریبوں فقیروں کو کھلاتے ہیں۔ ہم کو یہ تلاشتے ہیں ڈھول کہاں بجے، شیطان کہاں ہم کو اچھالے اور رنگ ریلیاں کرائے، ناچ باجے کہاں ہوں۔ ہم سناٹے میں، تنہائی میں حسین کو یاد ہی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب آج کی رات کے لیے جو میں نے گزشتہ جمعہ میں کہا تھا کہ ایسی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائے، دوسرے کی توبہ قبول فرمائے گا، یہ مغفرت ہے، گناہوں سے توبہ کرو۔ اس رات میں تمام نبیوں سے معاملات جڑے ہوئے، آدم کی توبہ قبول ہوگی، اس کو کیا ملا بتا چکا ہوں۔ ایسی راتوں کو پا کر کے اور اس کی قدر و قیمت نہ کریں تو یہ حسین سے محبت ہے، یہ حسین سے محبت نہیں ہے، یہ تو یزیدیوں والی حرکت ہے۔ وقت نہیں، مولا تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں اس کام کو کرنے کی وسعت عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے جس کا تعلق حسین سے ہو، جس کا تعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے نواسوں سے ہو، اور ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس کا تعلق یزید سے اور شیطان سے ہو، ان سے ہمیں بچنے کی وسعت و توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بچائے